الحمد للہ الذی اللہ رب العزت کے دربار میں پیش کرنے کے بعد درود بر ذات سید الوجود آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی پاک کلام میں سے ایک آیات مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اس آیات میں رب کائنات نے ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کر کے کی ہے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام دریا کے کنارے پہ جا رہے تھے۔ ایک جانور مرا ہوا تھا، اس کا آدھا جسم پانی کے اندر، آدھا خشکی میں۔ جو پانی کے اندر تھا وہ پانی والے جانور کھا رہے تھے، جو خشکی پہ تھا وہ یعنی دوسرے پرندے وغیرہ کھا رہے تھے۔ وہ دیکھ کر حیران ہوا کہ اس جانور کا آدھا حصہ پانی والے کھا گئے، آدھا خشکی والے کھا گئے۔ قیامت والے دن اللہ رب العزت یہ سارا کچھ اکٹھا کر کے پیدا کیسے کرے؟ وہاں دعا کی کہ رب کائنات کی یہ نظارہ مجھے دکھا، انسان کو مارنے کے بعد پھر زندہ تو کیسے کرے گا؟ رب کائنات نے فرمایا ابراہیم کیا میری قدرت پر تمہیں یقین نہیں ہے؟ اللہ رب العزت یقین تو ہے، مانتا ہوں تو قادر ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ پر جو چیز آنکھ سے دیکھی جائے اس کے اندر شک نہیں آ سکتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ میں دیکھ لوں اور میرے دل کے اندر یہ بات راسخ ہو جائے کہ عین الیقین ہو گئی، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے جو اللہ رب العزت نے مردے کو زندہ کیا۔ رب کائنات نے فرمایا کہ ابراہیم کہ میں نے تیری کوئی ایسی دعا ہے جو قبول نہیں کی۔ رب کائنات نے فرمایا میں نے ہر دعا تیری قبول کی ہے، کوئی تیری دعا رد نہیں گئی۔ اگر تو یہ بھی دعا کر رہا ہے تو یہ بھی تیری قبول کر کے اس کا نظارہ دے۔ اور پیغمبر بھی اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی میں سے گزرے، دیکھا تو وہ بستی بالکل تباہ ہو چکی تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ دیکھ کر کہا رب کائنات اس بستی والوں کو کیسے پیدا کرے گا؟ تو رب کائنات نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر میں قادر جس طرح پہلے پیدا کیا ہے اسی طرح ان کو بھی پیدا کروں۔ تو دل میں یہی خیال تھا کہ دیکھوں کہ کیسے پیدا کرے گا۔ حضرت عزیر علیہ السلام وہاں سو گئے، صبح کے وقت سوئے، شام کے وقت اٹھے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ عزیر کم دن سے آتے تھے، کتنے دن یہاں تو سویا ہے؟ یومن او بعد یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ صبح سویا ہو، شام کے وقت اٹھا ہو۔ رب کائنات نے فرمایا میں آتا آمن کے 100 سال گزر گئے تو نہیں۔ تو جو کہتا ہے کہ صبح سویا ہو، شام کے وقت اٹھا ہو، 100 سال گزر گئے تمہیں یہاں سوئے ہوئے۔ اللہ رب العزت مجھے تو محسوس یہی ہوا ہے کہ صبح کو سویا ہو اور شام کو عصر کے وقت اٹھاؤ، یوم ایک دن یا بعد یوم یا 2 دن گزرے ہو۔ رب کائنات نے فرمایا میرا تعامل 100 سال گزر گیا۔ فرمایا انظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، دیکھ انظر الی طعامک و شرابک، اپنے کھانے کی طرف دیکھ، و شرابک پانی کی طرف دیکھ، وانظر الی حمارک اپنے گھوڑے کی طرف دیکھ، وہ تو ختم۔ یعنی کھانا بھی تیرا اسی طرح بڑا ہے، 100 سال
گیا، پانی بھی طرح اسی طرح پڑا ہے، 100 سال گزر ہو گیا، نہ خشک ہوا ہے، نہ خراب ہوا ہے، نہ بدبوئی ہوئی، نہ کوئی چیز۔ یہ میں اللہ کی قدرت ہے۔ میں رب کائنات اگر جس کو رکھ لو وہ خراب نہیں ہوتی۔ دیکھا تو کھانا بھی اسی طرح ہے، پانی بھی اسی طرح ہے، گلا جو ہے اس کی ہڈی پتلی پڑی نہ اور کچھ نظر۔ فرمایا وانظر الی حمارک، آپ نے گدھا کی طرف دیکھ، جب دیکھا تو اس کی ہڈیاں اس طرح جڑتی گئی، یعنی ٹانگیں اس کے ساتھ جڑتی گئی، پسلیاں اس کے ساتھ جڑتی گئی، ساتھ اس کے ساتھ جڑ گیا۔ وانظر الی حمارک ولنجعلک، فرمایا وہ آپ کا کھوتا جو ہے یعنی گدھا جو ہے وہ اس کے کھڑا ہوگا۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَاتً لِلنَّاسِ، رب کائنات نے فرمایا میں خالق کی یہ نشانی ہے، نہ ماننے والوں کے لیے میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اس طرح 100 سال سنانے کے بعد تمہیں میں نے کھڑا کر دیا ہے، تیرے جسم کو بھی کچھ نہیں ہوا، تمہیں بھی پتہ نہیں ہوا، تیرا گدھا بھی ختم ہو گیا، کام بھی اسی طرح پڑا رہا، پانی بھی اسی طرح پڑا رہا، اس کو یعنی کہ یہ خراب نہیں ہوا۔ یہی جو ہے آیات للناس، لوگوں کے لیے میں اللہ کی نشانیاں ہیں، ماننے والے سے اس نے کہا مالک میں نے مان لیا ہے کہ تو اسی طرح بن جا۔ سبحان اللہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ۔ ابراہیم خلیل اللہ کہ اگر تو دیکھنا چاہتا ہے، کہتا ہے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے، عین الیقین ہو جائے، میرے سامنے سب کچھ پیدا ہو، رب کائنات نے فرمایا فَخُذْ إِلَى الطَّيْرِ فَخُذْ إِلَى الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، 4 پرندے پکڑ لے، ان پرندوں کو ذبح کر لے، ذبح کرنے کے بعد اس کی ہڈیاں بھی ملا دے، اس کا گوشت بھی ملا دے، ملانے کے بعد فرمایا کہ پہاڑی کو اوپر رکھ کے ان کے سارا آپ نے پاس رکھ لے، جس جانور کو تو بلائے گا اس کا گوشت توڑ کر وہاں آ کر تیرے سامنے اس کے سب چیز بنتی جائے گی، تیرا اس کا جسم بن جائے گا۔ بننے کے بعد فرمایا کہ وہ سر اسی طرح اس کو لگ جائے گا۔ تو اسی طرح ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا کہ 4 جانور ذبح کرائے، وہ 4 جانور کون سے تھے؟ ایک مور تھا ان میں سے، ایک کوا تھا، ایک مرغ تھا، ایک بدل تھی، جن کو ذبح کیا۔ جب اس نے مور کو بلایا تو مور کا گوشت اڑتا ہوا آیا، آ کر اس کے ساتھ مل گیا، جانور بن گیا، سر اس کا لگ گیا، وہ مور کھڑا ہو گیا۔ اسی طرح کوے کو بلایا تو کوے کا گوشت بھی اڑتا ہوا آیا، آ کر وہ بھی لگ گیا۔ اسی طرح کوا بھی بن گیا، بدل بھی بن گئی، اور مرغ بھی بن گیا۔ ابراہیم خلیل اللہ نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا رب کائنات کہ اب دل کو تطمئن القلوب، فرمایا دل کے اندر یہ بات بیٹھ گئی اور بات یہ حق و یقین، عین اور یقین ہو گئی کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کسی طرح جانور بنے ہے، کس طرح تو پیدا کرے گا۔ یعنی ایک بات بنی سوئی کے اندر شک ہو سکتا ہے، شاید یہ بات کیسے ہوگی، کس طرح ہوگی، اور جو آدمی اپنے آنکھوں سے دیکھ کر آتا ہے اس کے اندر کوئی شک نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے سامنے جو کچھ ہوا ہے سب کچھ۔ اللہ رب العزت نے یہ 4 جانور کیوں ذبح کرائے، اور بھی جانور تھے وہ ذبح کرا دیتا۔ ان 4 جانوروں کے اندر، ہر جانور کے اندر ایک خصلت پائی جاتی ہے، وہی خصلت 4 کی 4 انسان کے اندر موجود ہے۔ اگر یہ انسان وہ 4 خصلت
سے ختم کر ڈالے تو اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ مور کو اس لیے ذبح کرایا کہ یہ مور شیطان کو یعنی جنت کے اندر لے گیا، اور کوے کو اس لیے ذبح کرایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ کوا جا کے پانی کا پتہ کر گیا کہ سیلاب آ رہا ہے یا نہیں۔ جب گیا دیکھنے کے لیے دیکھنے گانا شروع کر دیا کھانے کے لیے، تو حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا ہے آج تک اس وقت سے گند کھا رہا ہے۔ اسی طرح بدر جو تھی اس نے حضرت یونس علیہ السلام کے کپڑے جو ہے اس نے چتر کے رکھ دیے اور منہ کے اندر شہوت ڈال دیا ہے۔ اس کو بھی اور پیغمبر نے بھیجا تھا فلاں کام کے کام کر گیا، وہ جا کر اپنی شہوت کے پیچھے لگ گیا۔ تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ چار جانور تھے جن کے اندر چار حسنتیں پائی جاتی ہیں، وہی چار کی چار جو انسان کے اندر موجود ہے، کیونکہ مور بڑا حسین و جمیل ہے، حسن دیا ہے اللہ رب العزت نے۔ جب آپ نے آپ کو دیکھتا ہے ناز کرتا ہے کہ میرے جہاں کوئی حسین نہیں ہے بڑا حسن والا ہو، تو رب کائنات نے اس کے پاؤں ایسے بنائے کہ جب پاؤں کی طرف دیکھتا ہے تو رونا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کیا انسان کے میں نے تمہیں بڑا حسین و جمیل بنایا ہے، حسن عطا کیا ہے، تجلی اور فرمایا تجلی اور جلال عطا کیا ہے کہ تیرے جیسا میں اللہ کی مخلوق کے اندر کوئی حسین و جمیل نہیں ہے۔ اس لیے سب سے اعلیٰ شان والا اعلیٰ حسن والا میں نے تمہیں بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ جب جو اپنے حسن و جمال کو دیکھتا ہے دیکھنے کے بعد غرور بھی آ جاتا ہے، تکبر تیرے اندر آ جاتی ہے، بڑائی آ جاتی ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں کہ تیرا سب کچھ کیا ہوا وہ تباہ ہو جاتا ہے کہ اگر یہ حسن و جمال میں نے تمہیں عطا کیا تیرے اندر بڑائی اور تکبر نہ آئے، میں اللہ رب العزت نے تیرے شان بہت پہاڑ سے بھی زیادہ بنائی ہے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ تیری شان میں نے بہت پہاڑ سے بھی زیادہ بنائی ہے، پر انسان کو اپنی شان کو سمجھا نہیں ہے، اس لیے اپنی شان کو گندگی کے پیچھے لگا دیا ہے اور اپنی شان کو بیکار کر دیا ہے۔ فرمایا کہ اپنا حسن و جمال دے کر انسان فخر کیا۔ جب جوانی آتی ہے انسان اس وقت کسی کو کوئی چیز نہیں کہتا ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں، میں بڑا بہادر ہوں، میں بڑا طاقتور ہوں۔ جب اللہ رب العزت تھوڑا سا جھٹکا دیتے ہیں تو وہ سب چیز کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جوانی کے اندر غرور نہ کر، تکبر نہ کر، ایک نہ ایک دن تو ختم ہو جائے گا۔ اگر یہ جوانی کو تو سنبھال کر رکھ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جوانی والی عبادت اور جوانی والی حمد و ثنا اللہ کو اتنی پسند ہے کہ حد سے زیادہ۔ دوسرا فرمایا کہ انسان کامے کے اندر لمبی امید ہے، وہ کہتا ہے کہ سب سے بڑی عمر میری ہے، اسی طرح کامے کی عمر بھی زیادہ ہے۔ تو انسان بھی یہی سوچتا ہے کہ ابھی تو میں بچہ ہوں، جوان ہوں گا، جوان ہونے کے بعد بڑھاپے میں جاؤں گا، بعد میں موت آئے گی۔ رب کائنات نے فرمایا اے لمبی امید تو ختم کر ڈال، ختم جب کر ڈالے گا یہی سمجھے گا کہ آج کا دن گزرا ہے، پتہ نہیں کل والا دن ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں۔ جب یہ بات ہمارے ذہن کے اندر بیٹھ جائے گی تیری لمبی امیدیں ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح کبھی کی طرح تو لمبی امیدیں بھی ختم کر دے، آپ نے ہاتھ کو ختم کر ڈال کہ آج اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی عطا کی، کل کا پتہ نہیں کہ ہمیں زندگی ملے گی یا نہیں ملے گی۔ یہ امید جب انسان ختم کر ڈالے گا، فرمایا اللہ رب العزت کی رحمت تیرے اوپر آئے گی، کیونکہ ہر وقت وہ موت کو یاد رکھے گا۔ فرمایا کہ موت قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے آپ نے آپ کو ختم کر ڈال، جب ختم ہو جائے گا تو
اللہ کی رحمت تیرے پاس آئے گی۔ فرمایا کہ دوسری کثرت یہ کمرے کے اندر لمبی امید والی یہ بھی انسان کے اندر موجود ہے، یہ ختم کر دے۔ انسان اگر یہ امید ختم کر دے، کئی دوست دیکھے ہیں ہمیں مل کے جاتے ہیں 2 گھنٹے بعد فون آ جاتا ہے کہ وہ مر گیا، بات ماننے میں نہیں آتی تو ابھی تو مل کے گیا ہے، گھر پہنچتے ہی موت آ گئی۔ اسی طرح فرمایا کہ آج کا دن تمہیں ملا ہے، کل کا پتہ نہیں نصیب ہوگا یا یہی سمجھ کے آج کا دن زندگی جو تھی یہی ہے، کل کی ملے گی یا نہیں، یہ لمبی امید ختم کر دیا۔ اور دوسرا فرمایا کہ مرغ کے اندر شہوت ہے، ہر وقت وہ مرغیوں کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ انسان کے اندر یہ شہوت رکھی ہے، جب یہ انسان جوانی کے اندر آئے نہ باپ کی عزت دیکھتا ہے، بچہ ہو یا بچی ہو، نہ بہنوں کی عزت دیکھتا ہے، نہ رشتے داروں کی عزت دیکھتا ہے، صرف جوانی کے اندر آ کر پتہ نہیں کیا کچھ کر دیتا ہے، اس کو کسی چیز کی یعنی عزت نہیں ہوتی، صرف آپ نے آپ کو کہا کہ پھر جوان میں ہوں اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے رب کائنات نے فرمایا کہ یہ شہوت والی خصلت اگر تم ختم کر ڈال تو میرے آقا نے فرمایا، رب کائنات نے تمہیں جنت عطا کی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا مرد اور عورت 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، میں محمد کریم کو جنت میں لے جاؤں گا۔ فرمایا کہ پہلی یہ کہ اپنی زبان کی حفاظت دے، اور دوسرا فرمایا کہ اپنے نگین کی حفاظت دے۔ مرد اور عورت فرمایا ان دونوں چیزوں کی حفاظت کرے، میں محمد کریم کی ذمہ ہے کہ اس کو جنت کے لے کے جاؤں گا۔ آج کل انسان نہ زبان کی حفاظت کرتا ہے، نہ اپنے نگین کی حفاظت کرتا ہے، اس زبان سے گندی باتیں بکتا رہتا ہے، اس زبان سے گالی گلوچ نکالتا رہتا ہے، اس زبان سے پتہ نہیں کیا کچھ کہتا رہتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا مسلمان کو نہا کر گالیاں دینا یہ بڑا گناہ ہے۔ آج کل کی یہ فیشن چلتا ہے، جو انسان بات کرے گا پہلے گالی بتائے گا۔ پہلے سنا ہوگا آپ نے گالیاں اپنے آپ کو کتنی دے جاتا ہے، سننے والے کو کتنی دے جاتا ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ مجھے زبان کی حفاظت، من حافظ لسانہ ہو قلت ندامت ہو۔ فرمایا کہ زبان میں سے وہ کلمے نکال جو کل کو تمہیں شرمساری نہ ہو۔ ایسے کلمے نکال دیتا ہے، بعد میں جا کر پچھتاتا ہے کاش کہ اگر یہ بات نہ کہتا میں تو آج مجھے شرمساری نہ ہوتا۔ قیامت والے دن انسان کو شرمساری ہوگی جو اس نے زبان سے کلمے نکالے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا جو آدمی یا عورت اپنی زبان کی حفاظت کرے میں محمد کریم اس کو جنت میں لے جاؤں گا۔ میرے آقا نے فرمایا مرد اور عورت یہ دونوں اپنے نگہت کی حفاظت ہے، میں محمد کریم ان کو جنت میں لے جاؤں گا۔ آج کل نہ مرد اپنی عزت بچا سکتا ہے، نہ عورت اپنی عزت بچا سکتی ہے۔ یہ اگر کوئی آدمی بچانا چاہتا ہے، کوشش کرتا ہے تو دنیا والے اس کو نہیں رہنے دیتے۔ مارو یار مارنا جو آدمی اپنے نگین کی حفاظت کرے گا میں محمد کریم اس کا ذمہ دار ہوں، قیامت والے دن جنت میں لے جاؤں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب زانی مرد اور زانی عورت زنا کرتے ہیں زمین ہلتی ہے، رب کائنات مجھے اجازت دے میں ان دونوں کو اپنے اندر غرق کر لوں۔ رب کائنات فرماتے ہیں خیر یا میں نے ایک دن رکھا ہے جو آپ نے محبوب سے وعدہ کیا ہوا ہے، جب یہ دونوں زنا کر جائیں تو آسمان لرزانا شروع کر دیتا ہے، فرشتے کہتے ہیں رب کائنات کو مجھے اجازت دے ان کو اوپر ایسی غضبناک چیز ڈالے یہ دونوں تباہ و برباد ہو جائیں۔ رب کائنات فرماتے ہیں زمین و آسمان تم رک جاؤ، میں نے ایک دن رکھا ہے قیامت کا دن، اس دن سے میں حساب لوں گا کہ بتلاؤ کہ دنیا کے اندر تم کہہ رہے تھے کہ یہ مزے دے دو تو کون ہم سے پوچھنے والا ہے، اب بتاؤ تو تمہارے ساتھ کیا کیا جائے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ
زانی مرد اور زانی عورت جب قیامت کے دن دیں گے، عورت والی نگیج والی جگہ مرد کی پیشانی میں لگی ہوئی ہوگی، لوگ دیکھ کر کہیں گے یہ زانی مرد آ رہا ہے، زانی عورت جو ہے مرد کی نگیج کی جگہ اس کی پیشانی میں لگی ہوئی ہوگی، لوگ دور سے دیکھ کر کہیں گے کہ یہ زانی عورت آ رہی ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا جو آدمی اپنی نگیج کی حفاظت کرے میں محمد کریم ذمہ دار ہوں، قیامت والے دن اس کو جنت میں لے جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ آج کل انسانوں کے پاس جوانی بڑی مشکل سے روکی جاتی ہے، بڑی مشکل سے، ورنہ جس طرح کتے ایک دوسرے کے پیچھے لگ جاتے ہیں نا، اسی طرح نوجوان بچے جو ہیں ہم کو پیچھے لگے ہوئے، یہ نہیں سمجھتے کہ آج ہم کسی کو عزت کو چھوڑ رہے ہیں، کل ہماری عزت کو بھی پوچھ رہے ہیں۔ غیرت مند آدمی کبھی کسی دوسری کی دھی بہن کو نہیں چھیڑے گا، جو بے غیرت ہوگا وہ کسی کی یعنی دھی بہن کو چھیڑے گا۔ غیرت مند کو اپنی عزت یاد آئے گی کہ آج میں اس کی عزت کو چھیڑ رہا ہوں، کل کو کوئی میری عزت کو چھیڑے گا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ آدمی اپنے گھر کی عزت لوٹتی ہوئی نہیں دیکھے گا، اپنے آپ کو دیکھ کر اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی۔ جب یہ آدمی اپنی عزت دیکھتا ہے پھر اس کو غیرت آ جاتی ہے، جب وہ کسی کی عزت کو ہاتھ لگاتا ہے تو اس وقت تمہیں غیرت نہیں آتی، جب تیرے گھر کی عزت لوٹی جا رہی ہے تو اس وقت تمہیں غیرت آتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک آپ نے گھر کی عزت لوٹتی ہوئی نہیں دیکھے گا۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا جو آدمی اور عورت اپنے نگین کی حفاظت کرے گی قیامت والے دن میں اس کو جنت میں لے کے جاؤں گا۔ فرمایا کہ یہ خصلت انسان کے اندر رکھی ہے، اگر یہ خصلت ختم کر ڈالے تو اللہ رب العزت کی رحمت اس کے اوپر آئے گی۔ فرمایا کہ چوتھا جانور جو بدلتی ہر وقت وہ پیخانے کے پیچھے میں لگی رہتی ہے، گندے پانی کے اندر چبک چبک کرتی رہتی ہے، اسی طرح انسان بھی دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ حرام کا مال آتا ہے تو ہمیں دو، حلال کا مال آتا ہے تو ہمیں دو، کسی کے ساتھ حرام کرتا ہے اس لیے کہ مال جمع ہو جائے، کسی کو ساتھ جھوٹ بول کر مال اکٹھا کرتا ہے تو ہمیں دو اس لیے کہ مال جمع ہو جائے۔ فرمایا کہ جس طرح وہ بدک یعنی پیٹ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، انسان بھی اسی طرح دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اگر یہ انسان یہ ختم یعنی یہ حضرت ختم کر ڈالے، اللہ کی ذات پر توکل کر لے کہ اللہ رب العزت نے مجھے پیدا کیا ہے، روزی کی ذمہ داری اس کی ہے، مجھے کسی چیز کا ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو کبھی محتاج نہیں کرتا کیونکہ اس کی توکل اللہ کی ذات پر ہوتی ہے۔ ہمیں اللہ کی ذات پر توکل ختم ہو گیا، اس لیے کہ ہم کمائیں گے تو کھائیں گے، اگر نہیں کمائیں گے تو نہیں کھائیں گے۔ رب کائنات نے ہمیں پھر یہ وسیلہ بنا دیا ہے، کمانے کا رزق دینے والا وہی مالک ہے۔ اگر کسی بندے کی 2 دن دکان نہ چلے نا، گاہک نہ ہے یا کوئی کاروبار بھی کر رہا، تیسرے دن مولوی کے پاس چلا جاتا ہے، یار مجھ پہ تو تمیز ہو گئے کہ آج سے دکان، یہ نہیں دیکھتا کہ میں نے جھوٹ کتنا بولا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ میں نے گناہ کتنے کیے ہیں جس کی وجہ سے میرے رزق کے اندر کمی ہو گئی، نہیں تمیز ہو گئی۔ جس بندے سے آپ پوچھیں، جس بندے سے، وہ یہی کہتا ہے مجھ پہ تمیز کیے۔ سبحان اللہ، تمیز کرنے والے بھی ایسے ہیں پھر وہ کیا کہ نہیں صاحب تیرے اوپر ایسے تمیز پڑے کہ تیرا کھانا خراب ہو جائے گا، تو تباہ ہو جائے گا اور اس کو پریشان کر دے۔ یہ نہیں کہتے جا اللہ کی قرآن کی تلاوت کر، اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کر، جو کچھ تیرے اوپر ہوا ہے وہ سارا کا سارا ختم ہو جائے گا۔ نہیں، یہی کہیں گے تو تباہ ہوا۔ حالانکہ اگر انسان یہ سوچے کہ رزق کی کمی ہوئی ہے میرے گناہوں کی وجہ سے، میرے یعنی کسی وجہ سے ہوئی ہے، اللہ رب العزت اس لیے کمی کر دیتا ہے تاکہ یہ آدمی کچھ نصیحت بدل دے،
یہ نصیحت پکڑے کی اس وجہ سے لوگوں پر رزق کی کمی ہوگی. اگر یہ انسان یہ حسرت ختم کر دے اللہ کی ذات پر توکل کرے مالک اس کو بھوکا کبھی نہیں. اللہ والے جتنے بھی دنیا کے اندر وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے, کسی سے مانگتے نہیں تھے, اللہ کی ذات پر توکل کر کے بیٹھے ہوئے تھے. رب کائنات ان کے لیے اپنے خزانے میں سے رزق بھیجتے تھے, وہ لے کر خود بھی کھاتے, کھانے کھلانے والے کو بھی کھلاتے تھے. تمہارے پورے عطا کرتا ہے. ہمارے اندر یہ چیز ختم ہو گئی کہ ہم جس طرح کبھی کر کے رزق کمائیں اور دنیا جمع کرے, مرنے کے بعد وہ دنیا یہاں رہ جاتی ہے, اس کی اولاد اس کی قربانی بھی نہیں کرتی, مرنے کے بعد مال کو اوپر بھی لگتے ہیں, اس کے لیے خیرات بھی نہیں کرتے. قیامت والے دن رب کائنات فرمائے گا جو تم مال جمع کر کے آیا تھا وہ مال تیرے سامنے آیا ہے, آج اس کو جہنم میں سے گرم کر کے تیرے گلے کے اندر ڈالا جائے گا. دنیا کے بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں اور قیامت والے دن بھی وہ عذاب تیرے لیے بنے گا. میرے آقا نے فرمایا کہ دنیا حاصل کرنے والا کتے کی مثال ہے جو اللہ کا توقع نہیں کرتا, دنیا کے پیچھے بڑھتا ہے. جس طرح کتا کھانے کے پیچھے جاتا ہے, دنیا کمانے والے, فرار کرنے والے, چکر کرنے والے, جھوٹ بول کر دنیا کمانے والے, اسی طرح فرمایا کہ کتے کی طرح وہ جمع کر رہے ہیں, مرنے کے بعد ان کو نصیب نہیں ہوتا. وہ حلال کماؤ, خود بھی کھاؤ اور بچوں کو بھی کھلاؤ, اس حلال کے اندر دیکھو کہ مالک کی برکت کتنی ہو. اس لیے تو ہمارے گھر میں برکتیں ختم ہو گئی, اللہ کی رحمت ہم سے ختم سے دور چلی گئی. صرف یہی وجہ ہے کہ اللہ کی ذات پر ہم نے توقع نہیں کیا اور جو بھی کام کر رہی ہے اللہ کلیم کہ کوئی آدمی ہے کوئی شاید جھوٹ نہیں بولتا ہوگا. لوگوں کا نظریہ بھی یہ بن چکا ہے کہ ہم جب تک جھوٹ نہیں بولیں گے اس وقت ہمیں رزق نہیں ملے. حالانکہ یہ سوچ غلط ہے, یہ ہماری سوچ غلط ہے. جھوٹ ہم جب بولتے ہیں اس وقت رزق کے اندر برکت ختم ہوتی ہے. میرے آقا نے فرمایا جو آدمی جھوٹ بول کر سودا بیچتا ہے اس کے اندر برکت ختم کی جاتی ہے. جو آدمی قسم اٹھا کر خرید و فروخت کرتا ہے, میرے آقا نے فرمایا اس پہ اعتماد نہ کرو, یہ جھوٹا آدمی ہے, یہ سچ نہیں بولتا. اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ چوتھی خصلت انسان کے اندر یہی ہے جو بدت والی ہے. اگر یہ چار خصلتیں انسان ختم کر ڈالے تو اللہ کا ولی بن جاتا ہے. اور یہ چار خصلتیں جو ہیں بڑی مشکل سے ختم ہوتی ہیں, کیونکہ میرے اندر ہر کسی کے اندر یہ میں کھڑی ہے. جب یہ میں ختم ہو جائے گی یہ چار خصلتیں اپنے آپ ختم ہو جائیں گی. جب تک یہ میں ختم نہیں ہوگی اس وقت تک یہ چار خصلتیں ختم نہیں ہوگی. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چار خصلتوں سے بچائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر جو میں بھری ہے اس کو ختم کر دے اور رب کائنات ہمیں دین پر اور پیارے محبوب کے فرمان پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا